رضیہ اپنے گھر سے جب بھاگ کر جاتی ہے تو اس کے عاشق کی اصلیت اس پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ پچھلے پاؤں پلٹتی ہے اور وہاں سے وہ اپنی ایک قریبی دوست لائبہ کے گھر پہنچتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اس کے آگے کی کہانی ہم اب کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پیچھے سے اونچی آواز میں پوچھا، ماما یہ میری دوست رضیہ ہے۔ لائبہ نے جلدی سے جواب دیا اور پھر رضیہ کی طرف مڑتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، رضیہ اندر آؤ نا۔ رضیہ نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور ہچکچاتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ حیران نظروں سے رضیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون لڑکی ہے؟ تمہاری کون سی دوست؟ میں تو اسے بالکل نہیں جانتی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، ماما یہ میرے اسکول کی بہترین دوست ہے۔ پھر ہم یہاں منتقل ہو گئے لیکن میں اس سے رابطے میں رہی۔ لائبہ کو خود سمجھ میں نہیں آئی کہ اچانک رضیہ ان کے گھر کیوں آئی ہے، وہ بھی بیگ لے کر۔ اپنی امی کو وہ کس طرح سے جواب دیتی، جبکہ اسے ملتے ہوئے نئی فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ تم ایک منٹ اندر آ کر ذرا میری بات سنو۔ فہمیدہ بیگم نے لائبہ کے کھردرے لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے لائبہ اور کس حال میں یہاں پہنچی ہے؟ ماں وہ رضیہ ہے میری دوست، دراصل وہ کراچی سے آئی ہے۔ رضیہ اسے یہاں سے چلتا کرو، میں اس لڑکی کو ایک لمحے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جانے کہاں سے آئی ہے، کہاں کو جائے گی، نکالو اسے یہاں سے۔ جی اچھا، لائبہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو میرا بچے، تم بہت معصوم ہو۔ مجھ بیوہ سے تمہیں اور علی کو کیسے پالا ہے تم جانتی ہو۔ لائبہ جوان بھائی تمہارا گھر پر ہے، اسے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ اور یہاں سے چلتا کرو۔ آنٹی میں صرف آج رات کے لیے یہاں رکوں گی، پلیز انسانیت کے ناطے ہی صحیح بس اتنی سی مدد کر دیں، میں صبح ہوتی ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رضیہ کی بات پر فہمیدہ بیگم نے لب بھینچ لیے، جبکہ لائبہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے رضیہ، ماما کا وہ مطلب نہیں تھا، تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، لائبہ نے دھیمے سے لہجے میں رضیہ سے کہا۔ لیکن رضیہ جان چکی تھی کہ اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا ہے۔ صبح کاشف کی آنکھ کھلی تو فوزیہ کوچ پر آڑی تکسی سوئی کا یہ لاپرواہ سا انداز خماری بھر گیا، نظروں میں 18 سال بھر گیا۔ وہ 18 سال کی تھی۔ اسی بات کے آگے کاشف نے نظریں پھیرنا چاہی مگر وہ پھیر نہ سکا۔ بستر چھوڑتا وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے قریب آیا اور گہری سانس لیتی گہری نیند میں تھی۔ کل رات وہ کافی دیر بعد ٹیرس میں سگریٹ سلگانے کے بعد اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد باہر آیا تھا، جب فوزیہ صوفے پر دبکی سوئی ہوئی تھی۔ شاید اسے اے سی میں ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کاشف نے بستر پر لیٹنے سے پہلے اس پر چادر پھینک دی تھی، مگر اب وہ چادر بالکل اس کے نیچے تھی اور وہ بغیر دوپٹے کے اپنی بہن کی شادی کے لیے پہنے کا مدار لباس میں تھی۔ اس کا گلا کافی لوز تھا، اس کے وجود سے نظریں بمشکل ہٹاتے ہوئے اسے جھنجھوڑتا ہوا زور سے ہلاتا اٹھا گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے سیدھی کاشف کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئی۔ نرم و نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتا کاشف ساخت ہوا۔ ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سچ میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کاشف ہمیں کچھ نہیں کہیے گا، ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کو کیوں ہمیں چھوڑ گئیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں دبکی ہوئی۔ کاشف نے اسے دھیرے سے خود سے پرے کیا۔ تم میرے قریب آ کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کرو گی فوزیہ، کاشف بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میں قریب آیا تو دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا، پھر میرے جنون میں تم بہہ جاؤ۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو سلگتے جذبوں کی آنچ کی حدت اسے پہنچاتا، اسے ڈرا ہی تو رہا تھا۔ ہم بے قصور ہیں، وہ پھر سے بولی۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور ابھی بھی اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کاشف وہاں سے ہٹ گیا۔ اس لڑکی کے آنسو اس کی نفرت اور غصے کے خول کو چٹخ رہے تھے۔ وہ 18 سال کی بے وقوف لاپرواہ حرکتیں کرنے والی اس جیسے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اسے اپنے خول سے نکلنے کے لیے اکسا رہی تھی، جس سے
کاشف مزید سیخ فا ہو رہا تھا۔ غصہ پھر سے بحال ہونے لگا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا اور اس کے بعد کاشف کا ارادہ تھا کہ وہ رضیہ کو حال حال میں ڈھونڈتا رہے گا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد فوزیہ اپنے بالوں کو سمیٹ کر اپنے بکھرے حلیوں پر نظر ڈال گئی۔ اپنے کھلے گلے پر نظر پڑتے وہ شرمندہ ہوتی کاؤچ سے اٹھی تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ کاشف جس سے وہ ڈر رہی تھی اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کل وہ اس کی نسوانیت کو رون ڈالے گا۔ وہ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پائے گی، لیکن وہ ٹیرس میں رہا، پھر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پر بھی نہیں سوئی بلکہ کاؤچ پر سو گئی۔ کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی، اور وہ کب اسٹڈی روم سے کمرے میں آیا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتے ہوئے وہ وہیں صوفے کی ایک طرف بیٹھتی آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں بدل گئے تھے اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا سب کا اکلوتا رب ہے۔ جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا کاشف کے ساتھ بنایا ہے؟ ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، یہ غلط ہے۔ کاشف سے اس کی شادی خاندان کی عزت بچانے کی خاطر ہوئی ہے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو حیرانی سے دوپٹہ اس کے چہرے کی لالی کو کمپوز کرنے لگی۔ کوئی وجہ نہیں تھا کہ اسے پتہ چلتا تو وہ پھر اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا۔ کاشف نے سر جھٹکا۔ اب جو بھی تھا اس کی زندگی کاشف کے ساتھ ہی گزرنی تھی۔ تبھی وہاں باتھ روم سے نکلا وہ نیلا ٹراؤز میں جو کہ شرٹ لیس تھا۔ ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنے بال سکھانے لگا۔ اس پر نظر پڑتے ہی فوزیہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اس حال میں دیکھا تھا۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ مما بابا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سر دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا ہوا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ سعید شاہ اور ثنا شاہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم مامو جان، ممانی جان۔ فوزیہ نے جھجک کر ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعائیں دی۔ فوزیہ نے شکر کا سانس لیا، نہیں تو اسے یہ خوف لاحق تھا کاشف کی طرح مامو اور ممانی جان بھی رضیہ کی غلطی کی سزا اسے ہی نہ دینے لگ جائیں۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جبکہ کاشف مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا، انتہائی سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شائستہ نے اسے اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھا۔ کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ فوزیہ بچے، کاشف کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہ، مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ ثنا شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، وہ دل پر پتھر رکھ کر بمشکل مسکراہٹ لاتی بولی۔ چلو شکر ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ میں ہرگز بھی رضیہ کی غلطی کی سزا تمہیں دینے کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہی کاشف کو ایسا کرنے دینا چاہتی ہوں۔ ثنا شاہ کی بات پر فوزیہ کو کافی حوصلہ ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ شکریہ مامی جان۔ اچھا تم جاؤ آرام کر لو۔ نوید بھائی صاحب ناشتے کے لیے آنا چاہ رہے تھے مگر ہم نے منع کر دیا۔ وہ کچھ آرام کر لیں، ولیمے میں تو ویسے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے فوزیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ مما بابا کی پھر سے یاد آئی۔ وہ ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے رضیہ کہیں بھی نہیں ملی۔ ساری رات شاہ زیب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ شہر کے حالات اور رضیہ کی معصوم باتیں یاد آئیں۔ وہ بیوقوف تھی، ساتھ نہایت معصوم بھی تھی۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو شاہ زیب کو لگا وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر شاہ زیب نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا
احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا تھا۔ رضیہ کہاں چلی گئی ہو؟ ایک بار مل جاؤ مجھے، بڑبڑاتا سیٹ بیلٹ اتارتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ اندر کمرے کی جانب آتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال گیا، جبکہ شوز پیروں کی مدد سے کھینچ کر اتارتے مسلسل رضیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے حمید کو کال ملائی۔ کچھ بھی کرو، زمین کھودو یا آسمان پر تلاش کرو، جو مرضی کرو، مجھے رضیہ چاہیے بس۔ وہ غصے سے دہاڑا، کال بند کرتا موبائل بستر پر پھینکتا وہ نیچے کا کارپیٹ پر بیٹھتا چلا گیا۔ شاہ زیب، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں میں آپ پر، آپ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن رضیہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاہ زیب نے قرب سے آنکھیں میچی۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ کہیں اس نے اپنے ساتھ کچھ کر تو نہیں لیا؟ جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن رضیہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ رضیہ کی بات کانوں میں ہتھوڑے کی مانند بھی رہی تھی۔ اسے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر آئی، میری وجہ سے وہ زمین پر مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کی توہین کرتا رہا، اس کی محبت کو دھوکے کی بھیٹ چڑھاتا رہا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رضیہ نے لائبہ کو رات کو ساری بات بتائی۔ لائبہ اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے رضیہ، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بیوقوفی تو ہے ہی۔ گناہ کیا ہے تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے؟ اس نے اسے دکھ سے کہا، جانتی ہو لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نہ جانے کل کیسے بابا نے اس کے سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا، لوگوں کو فیس کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، سب نے تربیت پر انگلی اٹھائی ہوگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، اب کیا فائدہ؟ اب تو تم کر چکی ہو یہ کام نعیمہ بیگم، یہ کام نعیمہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں چونک گئی۔ لائبہ نے ڈر کے مما کو دیکھا۔ صبح اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی جانا لڑکی، میں اور تمہیں یہاں برداشت صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ لائبہ میرے کمرے میں جا کر سو جائے، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ لائبہ سر ہلا کر اٹھی اور رضیہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو گئی۔ اگلی صبح نعیمہ بیگم کے اٹھنے سے پہلے ہی رضیہ لائبہ کو بتا کر ان کے گھر سے چلی گئی۔ یہ راہ اس کی اپنی چنی تھی، اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ فوزیہ، کاشف نے کچھ کہا تو نہیں؟ سبھی اس سے بار بار صبح سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئی تھی اس سے ملنے، اور یہ لوگ آتے ہی اسے پوچھنے لگی، نہیں ماما انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ فوزیہ نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھتے کہا، وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہوں کہ ماں باپ نے اس کی چھوٹی سی عمر میں ہی شادی کر دی تھی، جبکہ فوزیہ کو ابھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا شوق ختم ہی ہو جانا تھا اب، جب شادی کی ذمہ داریاں پڑنی تھی۔ کنزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ امی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی آپی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پر رخشندہ بیگم اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہم اگلی قسط میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔